السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، آج کسی مضمون کا بیان نہیں ہوگا بلکہ ایک انٹرویو کا بیان ہے اور اس کی رداد ہے جو الطاف حسین قریشی صاحب نے، جو ایک معروف سیاسی صحافی بھی ہیں اور اس کے علاوہ اردو ڈائجسٹ کے بانی بھی ہیں، تو انہوں نے ایک انٹرویو لیا تھا اپنے وقت کے بڑے عالم، بڑے لیڈر، بڑے وکیل اور پاکستان کے بہت بڑے رہنما اور بانی میں سے، یہ ہیں مولانا ظفر احمد انصاری صاحب۔ تو یہ انٹرویو نہایت اہم ہے، اس کا بغور سماعت فرمائیے۔ بڑی اہم معلومات ملتی ہیں ہم کو اس زمانے کے حالات میں، تقریباً یہ 60s میں یہ انٹرویو لیا گیا تھا۔ نہ صرف ان حالات کی ہمیں تفصیل ملتی ہے بلکہ مجموعی طور پر پوری دنیا کی سیاست کے اوپر ہم ایک نظر ڈال سکتے ہیں اس انٹرویو کے ذریعے سے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے دنیا میں۔ تو آئیے اس مضمون کا انٹرویو کا مطالعہ شروع کرنے سے پہلے ایک تعارف جناب مولانا ظفر احمد انصاری صاحب کا میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جو کہ الطاف حسین قریشی صاحب نے اس انٹرویو کے شروع میں تحریر کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ ان کا یہ تعارف ہے مولانا ظفر احمد انصاری صاحب کا۔ تحریک پاکستان کے رہنما عالم دین مولانا ظفر احمد انصاری 1908 میں ضلع الہ آباد بھارت میں پیدا ہوئے۔ 1930 میں الہ آباد یونیورسٹی سے BA کیا۔ 1931 میں BA آنرس طلائی تمغے کے ساتھ اور 1933 میں فلسفے میں MA کا امتحان امتیازی پوزیشن کے ساتھ پاس کیا۔ اس کے بعد LLB کیا اور چند برس الہ آباد میں بورڈ آف ریونیو اور پھر دلی میں سرکاری ملازمت کی۔ 1942 میں ان کی ملاقات نوابزادہ لیاقت علی خان سے ہوئی، جن کی ترغیب پر وہ سرکاری ملازمت سے مستعفی ہو گئے اور خود کو قیام پاکستان کی جدوجہد کے خاطر مسلم لیگی کاموں کے لیے وقف کر دیا۔ مختلف حیثیتوں سے کام کرتے کرتے آل انڈیا مسلم لیگ کے نائب سیکریٹری کے عہدے پر فائز ہوئے۔ اس حیثیت سے انہیں قائد اعظم کے قریب رہنے اور ان کے ساتھ کام کرنے کا بڑا موقع ملا۔ وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے سینٹرل پارلیمانی بورڈ اور کمیٹی آف ایکشن کے بھی سیکریٹری رہے اور اسی حیثیت سے 1947 میں قیام پاکستان تک کام کرتے رہے مسلم لیگ کے لیے۔ جب پاکستان بن گیا تو انہوں نے فیصلے کیا کہ اب وہ کسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کیے بغیر ملک کی تعمیری کاموں میں حصہ لیں گے۔ قیام پاکستان سے قبل علماء اکرام کو پاکستان کے نصب العین سے روشناس کرانے اور انہیں تحریک پاکستان کی حمایت پر تیار کرنے میں نہایت مؤثر کردار ادا کیا۔ اس دوران تحریک پاکستان کے ممتاز رہنما علامہ شبیر احمد عثمانی، مولانا عبد المتین خطیب، مولانا مفتی محمد شفیع اور مولانا اظہر علی سے ان کے خصوصی روابط قائم ہوئے، جنہوں نے بعد میں پاکستان کے قیام کے حق میں رائے عامہ ہموار کرنے میں بڑا اہم حصہ لیا۔ ان تمام علماء نے پاکستان کے حق میں پھر کام کیا اور لوگوں کو اس بات پر پاکستان کے قیام کے لیے متفق کیا۔ 1949 میں پاکستان کے دستور کی تیاری اور مشورے دینے کے لیے مولانا سید سلیمان ندوی کی سربراہی میں بورڈ آف تعلیمات اسلامیہ قائم کیا گیا۔ آپ اس کے سیکریٹری مقرر ہوئے۔ ظفر احمد انصاری صاحب اس کے بھی سیکریٹری مقرر ہوئے اور اس حیثیت میں مؤثر کام کیا۔ 1951 میں ملک کے تمام مکاتب فکر کے 31 جید علماء کرام کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے اور انہیں مخصوص 22 نکات پر متفق کرنے کا مشکل کام بھی مولانا انصاری کا زندہ جاوید کارنامہ ہے۔ اسی طرح قرارداد مقاصد کی تیاری میں بھی آپ کی فکر رساں نے بنیادی کام کیا، جس کے نتیجے میں یہ قرارداد پاکستان کے تمام اساتیر کے دیباچے کی شکل میں آج بھی موجود ہے۔
جو ان کوششوں سے 1985 میں صدر ضیاء الحق کی ترمیم کے نتیجے میں آئین کا قابل نفاذ حصہ بن چکی ہے۔ 1956 کے دستور کی تیاری میں بھی ان کا کردار نمایاں رہا۔ اس کے بعد پاکستان کے جتنے بھی دستور بنے ان میں سے بیشتر کی تدوین بھی انہوں نے فعال کردار ادا کیا۔ 1970 میں کراچی سے قومی اسمبلی کے آزاد رکن منتخب ہوئے اور پاکستان کے دولت ہونے کی بنا پر آئینی بحران کی موجودگی میں حکمران جماعت اور حزب اختلاف کو 73 کے دستور پر متفق کرانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، دستور ہے پاکستان کا، اس کو فارم کرنے میں بھی آپ نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ ان کی اسلامی اور دینی خدمات کو ملک سے باہر بھی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اسی بنا پر وہ رابطہ عالم اسلامی کے قیام سے آخری لمحے تک اس کی تاسیسی رکن رہے۔ رابطہ عالم اسلامی جو بڑی تنظیم ہے مسلمان ممالک کی، اس کے بھی بنیادی رکن رہی ہے۔ آپ چند سال تک اسلامک سینٹر آف جنیوا کے ریزیڈنٹ ڈائریکٹر بھی رہے۔ اس کے علاوہ 1977 سے 89 تک مسلسل اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن رہے اور اس حیثیت سے ملک کے قوانین کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالنے میں رہنما کردار ادا کیا۔ 1983 میں انہیں پاکستان کے سیاسی نظام کے تعین کے لیے دستوری کمیشن کا سربراہ بنایا گیا، جس کی رپورٹ انہوں نے ضعیف العمری کے باوجود دن رات کام کر کے 1 ماہ سے بھی کم ریکارڈ مدت میں پیش کر دی۔ جو انصاری کمیشن رپورٹ کے نام سے مشہور ہوئی اور جس میں انہوں نے انتخابات کو غیر جماعتی بنیاد پر منعقد کرانے اور پاکستان کے موجودہ 4 صوبوں کو 22 صوبوں میں تقسیم کرنے کی سفارش کی تھی۔ اس وقت انہوں نے سفارش کی تھی کہ پاکستان کو 4 کے بجائے 22 صوبوں تقسیم کیا۔ حقیقت ہے کہ ملک کو چلانے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے اگر صوبے زیادہ ہوں تو ذمہ داریاں تقسیم ہو جاتی ہیں اور پھر چھوٹے چھوٹی ذمہ داریاں الگ الگ صوبے اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن کم صوبے ہوں تو پھر ذمہ داریاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں چند لوگوں کے اوپر اور اس طرح صورتحال بگڑ جاتی ہے۔ بہت اچھا مشورہ تھا آپ کا۔ بہرحال 1955 میں آپ کی انگریزی کتاب ہمارے دستوری مسائل اور نظریاتی پہلو شائع ہوئی۔ اس کے علاوہ دستوری اور دیگر مسائل پر ان کے درجنوں مقالے اور مضامین بھی تاریخی دستاویزات کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں محصور پاکستانیوں کی واپسی کے سلسلے میں ان کا کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ بنگلہ دیش میں جو پاکستانی پھنس گئے تھے مغربی پاکستان کے لوگ، تو ان کو وطن واپسی کے سلسلے میں بھی انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ آپ رابطہ عالم اسلامی کے تعاون سے صدر ضیاء الحق سے ان کی وطن منتقلی کے لیے ٹرسٹ بنوانے میں کامیاب ہوئے۔ اس کے لیے انہوں نے ٹرسٹ بھی بنوایا ضیاء الحق صاحب سے کہہ کے، جس کے وہ بھی ایک رکن تھے۔ آپ نے 20 دسمبر 1991 کو وفات پائی، آپ کا انتقال ہوا۔ مولانا ظفر احمد انصاری کا جو انٹرویو آپ کے زیر مطالعہ ہے، یہ اردو ڈائجسٹ مارچ 1966 میں شائع ہوا تھا۔ اس کے ذریعے پاکستانی بین الاقوامی سطح پر مسلمانوں کے خلاف جاری سازشوں سے پہلی بار واقف ہوئے اور انہوں نے پاکستان میں فری میسنریوں کے خلاف زبردست احتجاج کیا، جس کے بعد یہاں سے ہمیشہ کے لیے فری میسنری کلبوں کا خاتمہ ہو گیا۔ اس زمانے میں یہودیوں نے فری میسنری کلب کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ پاکستان میں بھی کلب قائم کیے گئے تھے جو کہ یہودیوں کے مفاد کے لیے کام کرتے تھے۔ تو ان کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی اور اتنی زور سے اٹھائی کہ پھر آخرکار وہ کلب بند ہو گئے اور وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ ورنہ اہم پاکستانی شخصیات کو اس کو وہ ممبر بناتے تھے اور ان کو اسلامی نظریے سے دور لے آتے تھے۔ یہ ان کا طریقہ کار تھا۔ بہرحال آئیے انٹرویو شروع کرتے ہیں۔
اب آپ لکھتے ہیں کہ اب صحیح، الطاف حسین قریشی صاحب کا بھی بیان شروع ہو رہا ہے کہ اب صحیح یاد نہیں کہ انصاری صاحب سے پہلی ملاقات کس تاریخ کو ہوئی تھی، بس یوں احساس ہوتا ہے کہ مدت سے ملتے آئے ہیں، حالانکہ ملاقات کی عمر 3-4 برس سے زیادہ نہیں تھی۔ میں نے ان کا نام سب سے پہلے اپنے ایک دوست سے سنا، یہ 1953 کی بات ہے۔ اس میں معنویت اس وقت محسوس ہوئی جب مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ اسلامی دستور کے تیاری منظوری میں نہایت اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جس شخص نے برسوں مسلم لیگ میں اسسٹنٹ سیکرٹری کی حیثیت سے کام کیا، پاکستان کی جدوجہد میں کو قوت شامل علماء کی قوت شامل کی اور صف اول کے قائدین کو نازک وقتوں پر اونچ نیچ سمجھائی، وہ پاکستان میں اپنے لیے ایک مکان بھی الاٹ نہ کرا سکے۔ یعنی پاکستان کے لیے اس قدر جدوجہد کی انہوں نے پاکستان بننے سے پہلے، اور بعد میں بھی اتنا کچھ کیا انہوں نے پاکستان کے لیے، پاکستان کے دستور کے لیے، سب کچھ، لیکن اپنے لیے وہ ایک پلاٹ حاصل نہیں کر سکے۔ اندازہ لگائیے آپ کس قدر مخلص لوگ لیڈر گزرے ہیں ہمارے تاریخ میں، وہ ایک مکان بھی الاٹ نہ کرا سکے۔ دراصل یہی وہ بات تھی جس نے مجھے انصاری صاحب کی عظمت کا بھرپور احساس دلایا۔ میں مہینوں سوچتا رہا کہ لوٹ کھسوٹ کے دور میں اپنے دامن کو آلودگی سے بچا کر نکل جانے والا کوئی معمولی شخص نہیں ہو سکتا۔ ہم نے تو دولت کے سامنے اقتدار کو بھی جھکتے دیکھا ہے۔ انصاری صاحب کی شخصیت کے خد و خال اس وقت اور بھی اجاگر ہوئے جب میں نے انہیں مارچ 1964 میں معتمر عالم اسلامی کے عظیم الشان اجلاس میں مختلف دینی شخصیتوں سے ملتے دیکھا۔ وہ رواں عربی بول رہے تھے اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہر بڑی شخصیت سے ان کے مراسم انتہائی دوستانہ ہیں۔ یعنی ایک اور بات کھل کے سامنے آئی کہ وہ عربی بہترین بولتے تھے، ایک اچھے عالم ہونے کے ساتھ ساتھ۔ یہاں بھی ان کی خاموش طبعی نمایاں تھی، وہ صرف کام کی بات کرتے اور چند لفظوں میں بڑے بڑے منصوبے بیان کر دیتے۔ میں ان کی خاموش سرگرمیوں کا مشاہدہ کرتا رہا اور یہ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا کہ وہ مخاطب کی نفسیات پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ کئی بار سوچا حرص آواز کے بیابان میں کھلے ہوئے لالۂ صحرا سے تازگی حاصل کروں، جس کی نزاکت، لطافت اور رعنائی سے باد سموم ٹکر نہ لے سکے۔ ستمبر 1966 کے وسط میں اسی غرض سے حاضری دی۔ اپنی اہم مصروفیات کے باوجود انصاری صاحب نے میرے لیے وقت نکالا اور کئی گھنٹے گفتگو کرتے رہے۔ ابھی انٹرویو کی تفصیل آ رہی ہے۔ لاہور سے میں یہ سوچ کر چلا تھا کہ بات سے بات نکلتی چلی جائے گی، مگر اب یہ عالم تھا کہ بات سوچتی ہی نہ تھی۔ جب بھی کچھ سوچنے کی کوشش کرتا، بندر روڈ پر دھاڑتی ٹرامیں یا چنگارتی گاڑیاں سوچ کے ذروں کو رونتی ہوئی چلی جاتی۔ آج احساس ہوا کہ صنعتی منطقوں میں ضمیر کی چیخ اور سوچ کی پکار کیوں سنائی نہیں دیتی۔ غالباً ان کا گھر ایسی جگہ پر تھا جہاں وہ ٹرامیں بھی چلتی تھیں، بسیں بھی چلتی تھیں، ایک ٹریفک کا شور ہوتا تھا، تو بتا رہے ہیں کہ ڈسٹرب ہو رہا تھا ان کا انٹرویو۔ ضمیر کی آواز تو اتنی نازک مزاج ہوتی ہے کہ دولت کی جھنکار کو بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ واہ کیا جملہ ہے! ضمیر کی آواز تو اتنی نازک مزاج ہوتی ہے کہ وہ دولت کی جھنکار بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس ذہنی بے مائگی کے موقع پر میری شوریدہ سری کام آئی اور میں نے تڑپ سے سوال کیا، کیا آپ عالم اسلام کے مسائل کا صحیح پس منظر پیش کر سکتے ہیں؟ پہلا سوال انہوں نے کیا انصاری صاحب سے جب بیٹھک شروع ہوئی تو، کیا آپ عالم اسلام کے مسائل کا صحیح پس منظر پیش کر سکتے ہیں؟ انہوں نے سر سے ٹوپی اتار کے سامنے والی میز پر رکھ دی، ایک دو لمحوں کے لیے آنکھیں جھپکائیں اور پھر میری طرف دیکھتے بولے، آپ نے عالم اسلام کے مسائل اور ان کے صحیح پس منظر کے تجزیے کے عنوان سے جو مختصر سا سوال کیا ہے، ذرا اس کی پنہائیوں کا بھی اندازہ کیجیے۔ عالم اسلام کی وسعت، اس کے مسائل کا تنوع اور پھر ان کے پس منظر میں جو عامل کار فرما رہے ہیں، ایک نشست میں ان پر سیر حاصل گفتگو محال سی معلوم ہوتی ہے۔ زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو پہلو مجھے زیادہ اہم نظر آئے ان پر اظہار خیال شروع کروں۔ یعنی گزشتہ 25 سال کے دور میں دو چیزیں بہت نمایاں ہوئی ہیں۔ پہلی تو مسلم لیگ کی سیاسی آزادی کی جانب خاصی کامیاب پیش قدمی، دوسری ثقافتی اور تہذیبی غلامی کی جانب بہت تیز رفتار اقدام۔
خیر و شر کے یہ دونوں پہلو اس دور کی امتیازی خصوصیات ہیں۔ دراصل آج دنیا اتنی مختصر ہو گئی ہے کہ کوئی ملک، کوئی قوم، کوئی انسانی گروہ ایسا نہیں جس کے مسائل صرف اس ملک، اس قوم یا اس گروہ تک نظر محدود رکھ کر سمجھے جا سکیں۔ لہٰذا عالم اسلامی کے مسائل کا اندازہ بھی دور حاضر کی عالمی سیاست کی بساط، اس کے اہم مہروں اور ان کی چالوں اور منصوبوں کو پیش نظر ہی لگایا جا سکتا ہے۔ جہاں تک میں نے غور و فکر کیا ہے، عالمی سیاست کے میدان میں سب سے اہم، سب سے زیادہ منظم اور سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ مؤثر عنصر یہودی قوم ہے۔ اندازہ لگا یہ ان کے مطالعہ تھا، ریڈنگ تھی، اور یہ نتیجہ انہوں نے کیا کہ سب سے زیادہ فساد کی جڑ یہودی قوم ہے۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ دنیا اس وقت دو بلاکوں میں منقسم ہے، ایک اشتراکی بلاک جس کا قائد روس سمجھا جاتا ہے، اور دوسرا سرمایہ دار یا نام نہاد جمہوریت پسند ممالک کا بلاک جس کی باغ امریکہ کے ہاتھ میں متصور ہوتی ہے۔ میرے نزدیک یہ تقسیم بالکل مصنوعی ہے۔ یعنی زمانے میں 60s میں 70s میں بلکہ 80s میں بھی یہی تصور تھا کہ دو بلاک دنیا بن گئے، ایک کمیونسٹ بلاک ہے اور ایک سرمایہ دارانہ ممالک ہے بلاک ہے۔ کمیونسٹ بلاک میں روس، چین وغیرہ آتے ہیں، اور یہ سرمایہ دار میں جو ہے نا یورپی ممالک امریکہ وغیرہ ہیں۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے یہ بالکل مصنوعی تقسیم، حقیقی تقسیم نہیں ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ روسی اور امریکی حکومت دونوں کی حیثیت کٹ پتلی سے زیادہ نہیں، دونوں کی ڈور ایک چابک دست کھلاڑی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ہے یہودی قوم۔ برطانیہ، فرانس اور خاص طور پر امریکہ کا یہودیوں کے زیر اثر بلکہ ان کے ہاتھ میں کھلونا ہونا تو تقریباً ہر شخص پر روشن ہے۔ البتہ روس کے متعلق کم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کا روس خالص یہودی فکر و عمل کی پیداوار ہے، اور اس کی باغ ڈور پوری طرح یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی ان کا مطالعہ یہ تھا، انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ روس بھی امریکہ کی طرح یہودیوں کے ہاتھ میں کھیل رہا ہے۔ انصاری صاحب آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ الطاف صاحب نے چونک کر کہا، روس کا اشتراکی انقلاب امریکہ کے سرمایہ داری کے خلاف برپا ہوا تھا، اور یہ دونوں ملک ایک دوسرے کے دشمن تصور کیے جاتے ہیں۔ بھلا اشتراکیت اور یہودیت ایک ساتھ کیسے چل سکتی ہیں؟ اشتراکی نظام میں تو یہودی سرمایہ داری کی موت ہے۔ میرے یہ تمام فقرے حیرت اور تعجب کی پیداوار تھے۔ یعنی ان کو بھی، الطاف حسین صاحب کو بھی اس بات پر سخت حیرت ہوئی، کیونکہ وہ جیسا اس وقت کے انڈرسٹینڈنگ چل رہی تھی، اس وقت جو سوچ تھی لوگوں کی کہ یہ دو بلاک ہیں، یہ ان کے پیچھے ایک ڈوری ہلانے والا کون ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو الطاف صاحب بھی اس بات پر چونکے۔ دوسرے وہ میرے چہرے کے اتار چڑھاؤ بڑے سکون سے دیکھتے رہے، پھر ان کی آنکھوں میں علمی وجاہت کی ایک چمک پیدا ہوئی، اور اس کے بعد متانت آمیز انداز سے بولے، مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ میری باتیں تمہیں پریشان کر دیں گی۔ یہ ہر اس شخص کے لیے دھماکہ ثابت ہوگی جو واقعات کی صرف ظاہری سطح پر نظر رکھتا ہے۔ میرے پاس یہودی صحافیوں، اہل قلم اور قائدین کی تحریریں اور بیانات موجود ہیں، جن میں یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ روسی انقلاب صہیونی تحریک کے منصوبوں میں سے ایک منصوبہ تھا۔ میں چند واقعات، شواہد اور تحریریں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، یہ کوئی اتفاقی بات نہیں کہ اشتراکی نظام کے ذہنی قائدین یہودی تھے، انہوں نے اپنے نام بدل لیے تھے۔ کارل مارکس کس طرح مارکس دونوں طرف سے یہودی تھا۔ کارل مارکس بانی ہے کمیونزم کا، یہ بتا رہے ہیں کہ وہ دونوں طرف، ماں اور باپ دونوں طرف سے یہودی تھا۔ ٹراتسکی اور لینن خالص یہودی نژاد تھے۔ ہمیں یہ ساری باتیں نہیں پتہ تھیں۔ لینن اور اسٹالن کی مائیں اور بیویاں یہودی تھیں۔ نمبر 2، روسی انقلاب سے ذرا پہلے یہودی غیر معمولی طور پر سرگرم تھے۔ پہلے جنگ عظیم چھڑ جانے کے بعد ایک بند ریل میں بٹھا کر لینن اور اس کے تقریباً 200 رفقا کو جرمنی سے روس کی سرحد میں ڈھکیل دیا گیا۔
اس کے 165 ساتھیوں کے نام ملتے ہیں، ان میں سے 128 یہودی تھے. مائی گاڈ. لینن کے روس میں داخل ہوتے ہی ٹاٹسکی امریکہ سے 300 یہودیوں کو لے کر وہاں پہنچ گیا. پھر ان یہودیوں نے مل کر انقلاب کی تیاریاں کی. نمبر 3، بلشویک انقلاب کے بعد یہودیوں نے حکومت کی مشینری پر قبضہ کر لیا. نئی حکومت کے 556 کلیدی آسامیوں میں سے 457 یہودیوں کے ہاتھ میں آئیں. یعنی پوسٹ جو تھیں حکومت کی گدیاں، حکومت کے اہم افسران کا جو محکمہ تھا، وہ اس میں سے 457 یہودیوں کے ہاتھ میں آئیں روس کے اندر. روسی انقلاب کے بارے میں نمبر 4، روسی انقلاب کے بارے میں یہودی مصنفین نے جو کچھ لکھا ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ انقلاب ان کی امنگوں اور آرزوؤں کا آئینہ دار ہے. طوالت کے خوف سے میں صرف ایک اقتباس پیش کرتا ہوں. الیگزینڈر بٹل مین نے ایک ضخیم کتاب لکھی جس کا نام ہے یہودی جنگ کے بعد دنیا کا سامنا کرتے ہیں، دا جوش پیپل فیس دا پوسٹ وار ورلڈ. اس میں روسی انقلاب کو اس انداز میں خراج تحسین پیش کیا گیا ہے. یعنی نہ صرف وہ حکومت پر قابض ہو گئے اکثریتی محکوموں میں، بلکہ انہوں نے باقاعدہ خدمت بھی شروع کر دی، تحریری طور پر، عملی طور پر یہودیوں کی خدمت بھی شروع کر دی. اور اسی سلسلے میں انہوں نے اس میں کتاب لکھی جس کا الیگزینڈر بٹل مین نے، جس کا نام دا جوش پیپل فیس دا پوسٹ وار ورلڈ. تو اس میں اس نے مزید تفصیل لکھی ہے کہ اس میں کس طرح رول ادا کیا ہے یہودیوں نے. اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ قسط میں پڑھیں گے. آج یہیں تک اجازت دیجیے.